الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہان میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی منشور ہے دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اگر یہ سیاست ہے تو یہ سیاست انشاءاللہ تا صبح قیامت ہوتی رہے گی کئی لوگوں کو پریشانی ہے لبیک کا نعرہ بھی سیاست ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ بھی سیاست کر رہی ہے تو میں نے کہا تم مذہب کا نام لے لے کر اتنا اجاگر کوئی بات بھی نہ کر سکے جیسے ہم سیاست میں آ کر گئے تو حسد کا شکار کیوں ہو گئے ہو ہمارے نزدیک تو سیاست اور مذہب جدا جدا ہے ہی کوئی نہیں جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز یہ تم نے جدا جدا کیا ہم نے تو کبھی پہلے دن سے کبھی بھی نہیں سوچا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں نماز بھی پڑھائی اور حضور نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر فیصلے بھی فرمائے اور نبی علیہ السلام نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر لشکر بھی روانہ فرمائے
اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ نے دنیا سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی فرمائی. ہاں میرے آقا نے اسی مسجد میں بیٹھ گیا. تو بعد میں پھر ہوا نا کہ سپریم کورٹ اس جگہ بنایا گیا جہاں غریب بندہ جا بھی نہیں سکتا. وہ پہلے سوچے گا کہ 50 لاکھ کا وکیل کہاں سے لوں گا. تو مسجد میں تو غریب اور امیر اکٹھے ہی آ جاتے ہیں. ہاں جی وہاں ٹکٹ بھی نہیں ہوتا. تو مولانا بھی اتنے امیر کوئی نہیں ہوتے. وہاں 10,000 والا نماز پڑھا دیتا ہے. وہاں تو فیصلے کرنے والے بھی لاکھوں روپے لیتے ہیں. سیاست اور مذہب جدا ہوئے تو پھر یہاں تک نوبت پہنچی نا کہ ان کرسیوں پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ حضور کی عزت پر پہرا دیتے وہ گستاخوں کی وکالت کرنا شروع ہو گئے. جب سیاست اور مذہب ایک ہی ہو نا تو بحرین میں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بچے وہ گیند کھیل رہے تھے تو وہاں بحرین کا پادری بھی وہاں موجود تھا. وہ بیٹھا ہوا تھا تو گیند اس کے سینے پر جا کر لگی. اس نے گیند کو اٹھا لیا. فجالو یطلبونہ منہ, بچے وہ کہنے لگے جی گیند ہمیں دے دیں. فابا, اس نے گیند نہیں دی. فجال واحد منہم, ایک ان میں سے کہنے لگا کہ سالتوں کا بحق محمد کہ تو ہمیں ویسے گیند نہیں نہ دیتا تو حضور کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں, ہمیں گیند واپس دے دے. تو فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ, اس نے گیند بھی نہ دی, حضور کے خلاف گفتگو کر دی. فاقبلوا علیہم بسوالجہم, حضرت فاروق اعظم کی مرکز میں حکومت ہے. بحرین میں گورنر حضرت ابو ہریرہ ہے. بچے وہ سوٹیاں لے کر ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے. فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ, وہ مسلسل اس کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ لعنتی مر گیا. فرفع الی عمر بن الخطاب, فیصلہ حضرت عمر کی عدالت میں لایا گیا کہ یہ نابالغ بچے ہیں, انہوں نے گستاخ رسول کو مار دیا. تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کس نے حق دیا تھا, وہ گیند ہی تو اس نے لی تھی, یہ کون ہوتے ہیں بچے. فما فرح من فتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف, یہ ہوتے ہیں مسلم حکمران. جس دین کی ہم بات کرتے ہیں نا اس دین کے اندر بحرین سے فیصلہ جائے تو حضرت عمر کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی مال غنیمت سے کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے نا, حضرت عمر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا ان بچوں کے اس گستاخ رسول کو مارنے کی وجہ سے خوش ہوئے. ہاتھ چوک کے بھائی, ہاتھ چوک کے, سارا پورا ہاتھ چوک کے اس طرح کرو. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. یہ علماء بھی بیٹھے ہیں, شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں. میرا ایک آپ حضرات سے علماء سے بھی سوال ہے, اگر میں غلط ہوں تو آپ نے مجھے کہہ دینی ہے یہ بات. 1,26,000 نبیوں تے رسولاں نو کافراں نال تا واہ پیا لیکن منافقاں نال نہیں. صرف حضور نو کافراں نال بھی واہ پیا تے منافقاں نال بھی واہ پیا. اگر میں غلط ہوں تسی مینوں بعد وچ دس دینی گل, میں رجوع کر لواں. میرے آقا و مولا نو منافقاں نال بھی واہ پیا کہ کلمہ پڑھ کے پیچھے نمازاں پڑھ کے حضور دے خلاف گلاں کرتے ہیں. آج بھی جڑے بکواس کرتے ہیں نا ساڑھے خلاف, یہ سیاسی ہیں, ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ کوئی دین کے ٹھیکیدار ہیں. اور میں آکر ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار تے آنا, ٹھیکیدار دے پترا تو بڑھ جانے ٹھیکیدار. یہ کیا بات ہوئی جی, ٹھیکیدار ہے مولوی؟ میں آکر ٹھیکیدار نہیں لیکن ڈاکو بھی نہیں. ہاں جی, جنہاں ختم نبوت ڈاکے مارے اسی چوکیداری نہ کر دے, اسی تو آڑے کو پوچھ کے چوکیداری کرنی سی. ہمارے بات سر یہ منافقت ہے. ہمارے ساتھ ہماری تقریریں بھی سن لینا اور جا کر پھر تبصرے بھی کرنا. مولوی صاحب گلہ تے ٹھیک کی تھی لیکن میں کہا لیکن دیا پترا میں ایک واسطے میں بالکل اس گل دا مولانا تیار ہوں. میں جو دین پڑھیا ایک مہینے واسطے نا, میں اپنی پڑھائی جڑی نا اپنی پڑھائی میں جو پڑھیا میں اس تو بالکل جاہل ہونا. میں نو آگے کوئی نواں دین پڑھاوے جس دین وچ ختم نبوت تے پیروی نہ ہوئے, جس دین وچ حضور دی عزت دی گل بھی نہ ہوئے, جس دین وچ قرآن و حدیث بھی نہ ہوئے, جس دین وچ بدر بھی نہ ہوئے, جس دین وچ عہد بھی نہ ہوئے,
جس دین وچ خندق بھی نہ ہوئے، جس دین وچ فتح مکہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حنین بھی نہ ہوئے، جس دین وچ تبوک بھی نہ ہوئے، جس دین وچ یرموک بھی نہ ہوئے، جس دین وچ قادسیہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ کربلا بھی نہ ہوئے، جس دین وچ خالد بن ولید دا حصہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ صدیق اکبر دی خلافت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حضرت عمر دی عدالت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ عثمان غنی دا حیا بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حیدر کرار دی شجاعت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ بلال دی اذان بھی نہ ہوئے، سانو بھی دسو نا وہ دین کیڑا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یار کم از کم جڑے لوگاں نو درد ہوندا ہے ون کر کے تے درد ہوے نا، انے واہ ہو کے نعرہ لایا کرو. توجہ جی توجہ توجہ، سانو بھی دسو نا جس دین کچھ بھی نہ ہوئے تے ہوئے دین. اے تے منافقت ہے. میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں، میں کہا عشق دسا نہیں جاندہ، عشق خود بول کے دستا ہے. عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی. عشق بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے. عشق دلیل ہے خود. جی میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں. میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے تو مسلمان ہے یا نہیں، اسلام تو خود بول کر بتاتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. اس میں قسمیں اٹھانی نہیں پڑتی. صدیق اکبر کبھی قسم چکی جی؟ صدیق اکبر کبھی بھی قسم چکی نہیں میں الحمدللہ غلام ہوں. نہ حضرت عمر کبھی قسم چکی، نہ عثمان غنی چکی، نہ حیدر کرار چکی، نہ حضرت بلال چکی، نہ حضرت ابو ہریرہ چکی، نہ حضرت سعد چکی، نہ سعید چکی، نہ ابو عبیدہ بن جراح چکی. قسمہ کنا چاہیاں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. کیوں جی گلہ کرنے جی ہم ہی الحمدللہ مسلمان ہیں. بھائی یہ تو پوچھا ہی نہیں جا رہا مسلمان ہو. سوال اتنا ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے مارا، بس یہ تو سوال ہی نہیں ہے تم عاشق رسول ہو یا نہیں. یہ باتیں لوگ کرتے ہیں جی ہم کوئی کم مسلمان ہیں. میں نے کہا ہم نے کوئی ترازو تو نہیں رکھا ہوا، آپ کلو وٹے نہیں رکھے ہوئے. اتنا تے دسو نا 300 بندہ اسمبلی بیٹھا سی تے ختم نبوت تے ڈاکہ کنے ماریا. اتنا سوال ہے ساڑھے کڑو. ہووے اسلامی حکومت بنے ہووے حضور دے نا تے پاکستان تے ممتاز قادری پھٹے لگ جائے، ایدہ جواب چاہی دا. ہووے مسلمانہ دا ملک تے مسجدہ دے سپیکر اتر جان، اے سوال ہے، ایدہ جواب چاہی دا. ہووے بندہ کبھی میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں تے پھر کبھی مرزائی میرے بہن بھائی ہیں. سانو بھی دسو نا وجہ اسلام. میں پڑھنا چاہنا ہے وجہ اسلام. میں نے پڑھاؤ جڑے تسی گلنا کر دیو کہ مولوی بڑی تشدد والی باتیں کرتے ہیں. تشدد والی باتیں نہیں کرتے. الحمدللہ دعویٰ کوئی نہیں، دعویٰ کسے بات دا کوئی نہیں. دعویٰ اتنا ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں بس. ہاں جی توجہ جی توجہ جی میں بات کر رہا ہوں. ہمیں اس پر ناز ہے. حنین کے موقع پر نا جب حنین فتح ہو گیا تو حضور نے بڑا مال دیا لوگوں کو، بڑا مال دیا حضور نے، بڑا مال دیا. ہاں جی مالک بن عوف نے تو حضور کا قصیدہ پڑھ دیا. حضور نے اتنے مال دیا ان کو. ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد آتا و اوفا للجزیل لمجتد وما شاء یخبرک عما فی غد. فرمایا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا تے نہ میں کوئی سنیا. کیوں جی منیا تو پھر اینج منیا تسی دجالہ نہیں بندے. اینو بھی جناب مرزائی ماہر معاشیات نظر آئے
اور میں آکھا جنہوں خاتم النبیین دا معنی نہیں سمجھ آیا او کیڑا معاشی کا مسئلہ جانتا ہے جیڑا رسول اللہ کو نہ پہچان سکا اس کو تو کہتا ہے یہ پاکستان کے اقتصادیات کو صحیح کرے گا. پاکستان کے اقتصادیات تو بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, نواز بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, زرداری بھی نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. ہاں وہ کر سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو بس. ہاں جی توجہ, میں آپ سے بالکل کھلی بات کر رہا ہوں. کوئی بندہ بھی توجہ جی, کوئی بندہ بھی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر, بھینسیں بیچنے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ عقل والی کوئی گل کر, بھینساں بیچن نال پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جانی؟ تینوں کس نے راہ لائیے جناب تو بھینساں بیچ, جناب قوم دی بھینساں بیچ, 4 بھینساں بیچن نال ملک ٹھیک ہوندے تے ڈیم بنانا ہے تے جناب 5 ارب روپیہ تانوں قوم نے نہیں دیتا, تواڈے تے قوم کتنا اعتماد کر دی؟ 1400 ارب چاہیے تے 4 ارب بھی تواڈے کو جمع نہیں ہویا. اسی تو آنو جس راہ لانا چاہتے ہیں نا, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. میں ایک گل کر کے اگے جانا چاہنا, جے قبلہ کوئی درست کرنا ہے نا ملک تے حضرت عمر دی سیرت پڑھو, حضرت صدیق اکبر دا دور پڑھو. مڑ کے تو کہنا جی 5 سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ صاف ستھرا بنا, کیڑی گل نہ تو صاف ستھرا بنا دینا ہے سن 10 گلا تو ریاست مدینہ نہیں کرنا, حوالے تو یورپ دے دینا. کوئی عقل والی گل کرتا ہے, کوئی سمجھ آئے اس گل دی؟ تو کی سمجھنا سا ریاست مدینہ نہیں پڑھی؟ ریاست مدینہ مرزائیاں نو نہیں نوازیا جاندہ. جدو جنگ یمامہ منکر ختم نبوت آوے تے ریاست مدینہ دا جڑا سربراہ ہوئے نا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر, تے پتہ ہے کی کر دن ختم نبوت دے بارے؟ فرمایا ان بڑھے ہوون یا جوان ہوون, بدری ہوون یا غیر بدری ہوون, اکھاڑے ہوون یا بیکھن والے ہوون, سارے حضور دی ختم نبوت واسطے پہنچو. ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے, مرزائیوں کو وہاں مشیر نہیں بنایا جاتا. تو پاگل ہویا تو سانو بھی پاگل بنا ہوئے. پہلے تو کرکٹ تو ریٹائر ہویا تو ہن تینوں ساری زندگی تے تو لائیے کرکٹ کھیڈ دیا, تینوں کی پتہ ہے حکومتاں کیویں چلائیاں جاندیاں. اقبال کہندا عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل, عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمہ نے. مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا, 2 سپر پاورہ صحابہ ڈھا دیتیاں. اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا, کہندا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے. تو آڑے پر کوئی شے بھی کوئی نہیں تے گلاں تسی ریاست مدینہ نہیں کرنے. تو اے مت سمجھ کے ریاست مدینہ سی اسا تو ساڈے وڈے تے کہہ گئے, اتھے تک کہہ گئے مدینہ پاک دے بارے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. ساڑھے بابے تو اس مٹی دی بھی اتنی بات کر گئے, تم پڑھے ہی کوئی نہیں ریاست مدینہ, مڑ کی تو یورپ دے گلہ والے دینا. میں جڑی گل کرن لگا نا وہ ذرا سمجھ نہیں. حضرت عمر دے زمانے چ نا ایک بندے نے گھوڑے پالے, گھوڑے این تبدیلیاں ہوندیاں. جدوں دے گھوڑے ود گئے نا بہت سارے, حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا, یہ ہوتی ہے تبدیلیاں. حضرت عمر فرمایا بھی 2 گلاں, تو ہن ہو گیا امیر, یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جاؤ تے یا مدینے چ رکھنے نو تے مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکتا. تو امیر آدمی, تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا, جس نے ایک بکری رکھی غریب وہ کتوں لے آئے گا 50 روپے. اے تبدیلیاں ہوندیاں, اس تے میں تفصیل گل کراں تے بہت اگے چلی جائے گی. چلیا جس ویلے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے نا ریاست مدینہ والے, تے پھر مدینے تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوندے تے نالے غلام ہوندا, تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوندا. کھجوراں پائیاں ہوندیاں, کھجوراں پائیاں ہوندیاں, تے جدوں پہنچنے نا ملک شام
تے ابو درداء اتھے قاضی القضات ہوندے حضرت عمر دی طرفوں چیف جسٹس تے آپ انہاں کول جا کے مہمان رہندے تے آپ فرمایا روٹی لے آؤ جی، انہاں کہا جی پک رہی، انہاں کہا روٹی لے آؤ، انہاں کہا پک رہی. آخر حضرت عمر جلال چاہ گیا، فرمایا یارا اتنا بھوک لگی تے روٹی کیوں نہ لے آ رہا؟ اے بھی صحابی رسولن چیف جسٹس تے امیر المومنین عمر بن خطاب. تے پتہ ہے حضرت ابو درداء نے کی کیا؟ انہاں کہا جناب او میں جڑے ٹکڑے جھبے ہوئے نا وہ بڑے پرانے نا جے گلے ہی کوئی نہیں. اور جلیا جس ویلے امیر المومنین تے چیف جسٹس کھاون نا ٹکڑے جھبے ہوئے تے اس ویلے پھر دریا دے کنارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے. تے جس ویلے ہون نا ثاقب نثار چیف جسٹس تے اتنے ہوئے عمران تے اس ویلے جناب کراچی جیل دے وچ شراب نپی ہوئی دوسرے دن شاید تے جناب زیتون بن جاندی ہوندی. گلاں کردے ہو ساڈے نال بیٹھ کے، تو خود گواہ ہے اس شراب دا. تے دس اس ملک وچ انصاف کینوں لبدا ہونا جدو تیری موجودگی شراب برآمد ہوئی تے لیبارٹی کہہ رہی نہیں جی یہ شاید تے جناب زیتون ہے. دسو کس نو انصاف لب سکدا؟ جدے اوتے ہون عمر تے پھر انہاں دا چیف جسٹس بھی سکی روٹی کھاندا. ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جس میں بات کر رہا ہوں. گلا تسی مذاق بنا لیا دین نو. کوئی ادھر اٹھتا ہے یوں یوں کردا ہے، کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کردا ہے، کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کردا ہے. میں آکا پروٹوکول نہیں ہوندے اتھے لکھاں دیاں تنخواہاں پھر چیف جسٹس ہو جڑے نہیں لیندے کہ جس ویلے جناب تھر دے بچے بھوک تے پیاس نال مر رہے ہون. اپنے چھڈو نا پروٹوکول سارے، لکھاں دیاں تنخواہاں چھوڑو نا. میں مولوی ہو کے 800 روپے نہ پڑھاندا رہا مولانا گواہن. ہاں جڑے یونیورسٹی جڑے پڑھاندے نا عربی مولوی یونیورسٹی وہ تو پڑھاندی کوئی نہیں. یرا رویتن فہو رائن ورویا یرا رویتن فذاک مری لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین الامر من رات لا یرا لا یرا والنهی لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ظرف من مران مرا یان مرائن و مرائن ولالت من مران مرا یان مرائن و مرائن مرآت مراتان مرائن و مرائیت مرآن مرآن مرائی مرائی و مرائیت. افل تفضیل المذکر منه ارآ ارآ یان ارآن ارائن و ارائن والمؤنث من رؤیا رؤیا یان رؤم و رؤیا وفعل التعجب من ما ارآہ و عربی و رؤ و یرؤ وط. یہ پھر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے پھر اس وقت. توجہ میں جڑی گل کروں ساڑھے نا ساڑھی تاریخ دے خلاف کہندے جی یہ ردی ادھر سپریم کورٹ باس ہو رہی جی یہ تشدد پسند ہے جی. ساڑھا ایک تشدد دسو نا تسا کیتا ہے بھائی کوئی فیصلہ آباد ہے کوئی ڈویژن والے ساڑھے تو بچے شہید ہو رہے سن فیض آباد اتنے جڑا کوئی بندہ ارادہ کر سکتی تشدد دا پولیس والے نپ کے لیا سی. میں کہا خبردار اس بچے نو کوئی کہنا ہے یہ تو ساڑھا اپنا بچہ ہے. دسا کائنات کوئی بندہ ہوئے اپنے بچے شہید ہو رہے ہیں نپ کے لیا میں کہا نا اپنا بچہ ہے، یہ اپنا بچہ ہے. 12,000 بندہ شل کھاوے تو کسی نو چانڈ بھی نہ مارے یہ جو تشدد کہنے. تسی کی چاہندے ہو سانو بھی دسو کی چاہندے ہو؟ اسی امن تے سکون نال کام کر رہے ہیں جی. اسی بال باقی رہ گیا حضور دی ختم نبوت تے پیرا دینا. اگر اس چیز کا نام تشدد ہے یہ تشدد نہیں ہے، یہ بھی ایک سازش ہے. لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت ایمان کا جز ہے. نا 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 ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر پورے ایمان اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے. ہاں جی توجہ دیکھو جی کیڑی تقریر حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلا خطبہ کی دیتا جی. یا ایو الناس اے سنو یہ ریاست مدینہ کا خطبہ ہے. فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى لا يدعو قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطاعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. صدیق اکبر پہلے خطبے فرمایا بے حیائی کو تم رواج دیتے ہو، دن رات ناچنے گانے والیوں کو تم اور گانے والوں کو آگے لاتے ہو اور کہتے ہو جی پانی نیچے جا رہا ہے.
جب تم اللہ رسول کے نافرمان بن گئے ہو تو پانی نیچے نہیں تو اوپر آئے گا. کیوں جی؟ پانی تو نیچے ہی جانا ہے نا. اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کا پانی زمین سے اوپر آ جائے, آسمان بھی اپنے دروازے کھول دے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ادھر آؤ واپس. ڈیم بن رہا ہے, ڈیم بن گیا تو اللہ نے بارش ہی نہ دی, پھر کیا کرو گے؟ کیوں جی؟ سورہ ملک آخری آیت کیا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اگر یہ پانی رب زمین کی تہہ تک لے گیا تو کون اس کو نکال کر لائے گا؟ کون لائے گا؟ تمہارے اب پٹرو وہ کیا کہتے ہیں, پمپ ہی فیل ہو رہے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ کوئی سمجھ آئے تمہیں؟ میں کسی کے خلاف نہیں بولتا, لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ حق بات کو حق کہیں, باطل کو باطل کہیں, امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں, اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے علماء کی لگائی ہے. کیوں جی؟ وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ. حضور نے نہیں فرمایا اے میری امت کے علماء ضرور بے ضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. صرف مسیتی نماز پڑھانے دیتا حضور نے نہیں. وَلَا تَأْمُرُنَّ پہلے اس تو بعد بھی علماء کی ڈیوٹی ہے. وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ وَلَا تَأْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَا تَكْسُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ كَسْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ. کیوں جی؟ یہ ڈیوٹی نہیں لائی ساڑی رسول اللہ نے. کہ مولویوں کا کیا کام ہے؟ میں کہا تمہارا کیا کام ہے؟ ہماری ڈیوٹی تو رسول اللہ نے خود لگائی ہے. اس واسطے بابا جی جتنے بابا جی سے مراد, میں بابا جی تو مراد بزرگ لینا, نیک لوگ, تسی جتنے بھی نیک لوگ بیٹھے ہو چلے ہو, اے ساڑے بارے الزام مت لاؤ. اسی تا سیاست دا رخ بدلیا. ایتھے ساڑے کیڑے کیڑے امیدوارن جی کھڑے ہو. اے دیکھو, اے ویکھو اینا دے چہرے, تسی دسو اے سارے دسو اسی بدلی کی ریت نہیں بدلی. اے دا ویکھو سارے زیارت کرو اینا دے چہرے ہیں. اے ویکھو چمک دے ہوئے چہرے ایمان والے, اے سارے کھڑے جناب. سبحان اللہ. اسی ریت بدلی. دسو جی تواڈے وچ اسی کسی کو پیسے لین, پارٹی فنڈ لیا, کسی بندے نے جناب خفیہ ذریعے نہ تواڈے کو فنڈ لیا ہوئے, نہیں لیا. اے دس ریت بدلی 70 سالہ. جب یہ ہم نے ان سے کوئی لوٹ مار نہیں کی تو جی ایم این اے بن جائیں گے تو آپ کی خدمت نہیں کریں گے یہ لوگ. یہ تو آپ کی بد نصیبی, آپ سے مراد آپ نہیں ہے, ان لوگوں کی بد نصیبی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. ہم نے تو میدان میں ہیرے اتار دیے کہ آؤ بھائی آؤ, آؤ ادھر آؤ, بیٹھ جاؤ جی, تشریف رکھو. آج بھی یہ ساڑھے نال کھڑے ہیں. حالانکہ ایسی انہوں نے یہ جیباں خالی ہو گئی ہیں, لکھاں روپے نہ بیچارے اپنی جیباں, بیچارے نہیں, ان کا صلہ اسلام کبھی بھی قرض ان کا نہیں رکھے گا. اسلام کئی گنا واپس لوٹائے گا ان کو. ہاں جو انہاں صحابہ دا قرض نہیں رکھے تو انہاں دا قرض کتوں رکھنا. ہاں وقتی طور پر تو ہوتا ہے نا, پیٹ پر پتھر باندھنی پڑتے ہیں, لیکن سدا تو پیٹ پر پتھر نہیں باندھنے پڑتے. اچھا مولانا بھی آ گئے, ماشاءاللہ. دسو انج بھی کدی ہویا بندہ شادی دی برات چھڑ کے تے آ جائے؟ توجہ توجہ توجہ, بیٹھو بیٹھو بیٹھو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, توجہ. اسی حقیقت پاکستان تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اسی حقیقت تبدیلی لانا چاہتے ہیں. میرے جیسا بندہ جی, میرے بارے کسی کو پریشانی ہو سکتی, میں تو اتھی لگا پھرنا. کوئی لیاؤ اس طرح دی کوئی میرے بارے کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کسی نال کوئی لین دین کیتا ہوئے, جلو سانو تو اتنی پیشکشاں ہوئیاں. اے ہون بھی کتوں تلگانگ والی سیٹ تے 20 کروڑ تک پیشکش ہوئی, 20 کروڑ تک کوئی بندہ بٹھا دو. میجر یعقوب صاحب نو 20 کروڑ تک انہاں کیا بٹھا دو. اے گجرات دے چودھری لٹیرے وہ بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے, انہاں واسطے 20 کروڑ کیڑی شے. انہاں کیا جناب میرے نال انہاں 1000 واری کوشش کی تھی ملاقات کرن دی, میں انہاں نال ملاقات نہیں کی تھی. انہاں دی قیادت میری مسجد آ کے بیٹھی رہی نیچے, کئی گھنٹے بیٹھے رہا, کہندے جی مولانا نال ملاقات کراؤ. میں آکھا میں ملاقات نہیں کرنی. انہاں کہا جی زیارت کراؤ. میں آکھا میں تانوں زیارت بھی نہیں کرانی. کہندے جی دین سیکھنا چاہتے ہیں. میں آکھا میری کس نہ لے جاؤ دین سیکھو, میں تانوں دین بھی نہیں سکھانا. میں کہا تسا میرے نال ملاقات کر کے تو مطلب میں نہیں جاننا. اقبال کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں, جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا.
میں کہ تسی میرے نال جناب تصویر بنا کے دنیا تے کہہ دینا اے مولانا نال ملاقات ہو رہی اے لین دین ہو رہا. میں کہ میں اقبال کہندا اے جڑے جگر خوں ہوے تے چشمے دل وچ جڑی نظر پیدا ہوندی نا بندہ اودے نال ویکھدا. میں کہ میں تواڈے کسی بندے نال بھی ملاقات نہیں کرنی, کسی عہدیدار نال بھی ملاقات نہیں کرنی. تساں کہنا او سوداگری ہو گئی. میں کہ ساڈی سوداگری والا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہندے کیا چاہیے آپ کو؟ میں کہ محمد عربی کا دین چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. توجہ بھائی توجہ. اے عارف علوی صاحب جڑے صدر بنے, جڑے خاتمۃ النبیین پڑھتے رہے الف نامے چ, لفظ خاتم النبیین ہے تے خاتمۃ النبیین پڑھ. حضور حسن والی یہ گلاں جڑیاں قوم دے سامنے ہیں جی, اے میں تو حضور اس واسطے گلاں بیان قوم دے سامنے کرنا کہ یار کم از کم یار خاتم النبیین نو بھی بندہ کوئی غلط پڑھ سکنا. سانو بھی تو کوئی سمجھاؤ نا, جس جڑا پاکستان اسلام دے نام تے بنیا تانوں حلف نامے وچ پڑھ دیاں تسی کوئی خاتم النبیین بھول جاندا. یار اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی, اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی, تھڑکی بھی نہیں. جدوں مشرک شکار کر کے حضور دے سامنے لے آیا, انہیں سٹی, انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا ہوں, تواڈے کسی صحابی نال ملاقات نہیں ہوئی, اے گواہی دیوے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا ہے. حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو. حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت. فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے, جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے, جنت اس کی رحمت کا مظہر, جہنم اس کے غضب کا مظہر. حضور نے فرمایا یا دبو من انا. فرمایا میں کون ہوں؟ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. دسو یار گو بھی نہیں تھڑکی, ایڈے وڈے عہدے تے پہنچ کے تانوں اسے لفظ تے پریشانی ہوئی. یہ ساڈا سوال ہے بحیثیت مسلمان. میرا تواڈے کو جی حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا نا, تے جناب کو بھی میرا یہ سوال ہے کہ اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تانوں خاتم النبیین نہیں بولنا سی, پھر تو ہسیا کیوں ہے؟ کیڑی گل تو ہسیا؟ یہ تے ڈب مرن دا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبیین بول گیا. یہودی تے قلعے تے بدیا کھوتا نہیں بولیا, بولیا جی. میرے آقا نے اس کھوتے کو پوچھا تیری نسل چلنی؟ عرض کی تھی حضور جنہ کھوتے دی نسل جو میں مانا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے. فرمایا میں تیرے کو جڑی گل پوچھی ہوتا دس. انہیں حضور عرض کی تھی حضور اج ایک گل ہور راندی, میں اے راندی کہ میں اس تے قلعے تے بدیا ہوندا سی, 1000 واری انہیں کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی, ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا. کھوتا تو ایک باری بھی نہیں بولیا. پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی؟ انہیں کیا حضور میں نے وہ کٹتا بھی سی تے میں نے بھوکا بھی رکھدا سی. کھوتا تو بھوک بھی برداشت کی تھی. وہ اسمبلی ممبر کیڑے کھوتے سن جی جڑے ختم نبوت ڈاکے مار بیٹھے. ساڈا اتنا ہی کم ہے بابا اذان دینی. میں تواڈے نال ایک گل بالکل دو ٹوک اینج کر کے کر رہا. جے قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری تو سنگ مارے نا, اللہ اس دن اودے کول بھی قصاص لوے گا. بلاؤ انہوں. اللہ بے سنگ بکری نو سنگ دے گا, فرمائے گا میرے سامنے نو سنگ مار. میرے آقا اس ویلے رو پیسہ نہیں, حدیث اپنا فرمان بیان کر دیا. اتنے عدل والا دن ہونا ہے. یار سنگ والی بکری زیادتی کی تھی تو انہوں بلایا جائے گا, تے جنہ ختم نبوت دے ڈاکے مارے انہوں نے نہیں بلایا جائے گا. قیامت نو آواز لگے گی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان. پھر آواز لگے گی ختم نبوت دے ڈاکو انہوں جنہ ووٹ دیتے وہ بھی کھڑے ہو جان, جنہ انہوں نے نعرے لائے وہ بھی کھڑے ہو جان, جنہ انہوں نے سپورٹا کی تھی وہ بھی کھڑے ہو جان. اسی تو انہوں غلط پاسے نہیں لایا. ایک قیامت نو آواز لگنی جنہ ممتاز پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے, جنہ ممتاز دہشت گرد قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے, تے جنہ مسیطہ دے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان, تے جنہ میرے دشمنوں نو بہن برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جان. وہ دے مقابلے پھر آواز لگے گی جڑے ٹھڈیاں عوام فیض آباد لبیک دے نعرے لاندے رہے وہ بھی کھڑے ہو جان.
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھ جاؤ شیرو بیٹھ جاؤ. ادھر کھڑے ہونے دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے تو پھر پڑھیے تو پھر بیٹھ کے گل سنو. بیٹھ کے زور لاؤ نا شیرو. میں جو بیٹھ کے لا رہا توجہ توجہ. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. جدو زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا. میری منظر آ جاندہ کہ نابینے بھی جا رہے بدری بھی جا رہے عشرہ مبشرہ بھی جا رہے سارے جرنیل بھی جا رہے. مدینہ خالی رہ گیا. صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے. آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں. کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں. اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار. پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے. مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہیں سستی دکھائی. جدوں ساڑی میٹنگ ہوئی تو سارے میں نے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے. 5 دن کے مہلت دیں اینج کریں انہاں ملاقات کریے ہم وفد بھیجیے. جدوں آخر جب میری باری آئی میں کہو خیر ہے تو انہوں کی ہویا میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا. میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد. میں کہا جب خاکیاں دے مقابلے ہو گئے پھر اسی نکلیں گے. اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا. اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا سی کر رہے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے. فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے. مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر اور کیا ہے. کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا. تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں. امام حسین فرماتے ہیں مر جائے. مرنا تو ایک دن ہے اعلان ہو جانا ہے مولانا خادم مر گیا ہوتا کوئی روکتے نہیں نا. موت تے آنی اور ایکو باری آنی لیکن چاجدی تے آوے نا یار. میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتھے سی ہوئے میرے خاکیاں دا مقابلہ بڑھیا. تو میں کہوں گا جی میں پترہ دے ویاہ کر رہی سی اس ویڑے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی میں مکان بنا رہی سی. اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے. تو میرے آقا فرمان گئے میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے اور میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے. کیوں جی جنگ یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے. عبداللہ بن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی ایک روایت دے مطابق 3.5 لاکھ تے ساری کھڑی سی انہاں دی پکی گل ہے. تے نبی نے صحابی کہو مینوں بھی لے چلو. انہاں کہا بابا تو کی کرنا ہے. فرمایا اوتھے اسلام نو لوڑ پے گئی یار ایک بندے دا تے اضافہ ہو جائے گا نا یار. ایتھے پتر دا ویاہ ہو رہا ہے جی شادیاں دی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی. میں کہا چلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا نو. لیکن اس دا فائدہ کوئی نہیں ہے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس ساڈا ہے ہی تاریخ دا مقصد ہے. اور کی مقصد ہے ساڈا؟ جے پیسے دی صداقری کرنی ہوندی اے جتنے ساڈے ایم این اے بیٹھے اساں میں وچ دو چار تے جتوا ہی لینے سن. ساڈے کول تو کئی پیشکشاں آئیاں الیکشن تو پہلے, ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے, بندے تے ہاتھ رکھو, پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے. میں کہے صداقری کدے ادھر جا کے کرو, ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے. اساں جے ادھر صداقری کیتی ہوندی تے آلینڈ دے مسئلے چ اسی کوئی نہیں سی نکلا, نہ آسیہ دے مسئلے چ اسی نکلنا سی. ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بہ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان, پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی. اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب, از دہان اژدہا کوثر طلب, سنگ اسود از در بت خانہ خواہ, نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ, سوز عشق از دانش حاضر مجوئے, کیف حق راضی جام کافر مجوئے. اقبال کہندا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے, اے بھی ممکن ہے سپ دے منہ وچوں تینو میٹھا شربت مل جائے, اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے, اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے, لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے. اقبال کہندا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا, اقبال کہندا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے. اتنی وڈی گل کر گیا اقبال. جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی, بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا, اور سپ دے منہ وچوں زہر دے بجائے میٹھا شربت لب سکدا, تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی, لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے, کیف حق راضی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینوں کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے وے, انج ہو نہیں سکدا. اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو, اے تے تینوں کہہ دے گا اینو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا, اے تے تینوں کہہ دے گا ذلیل ہووے جنے مسیتاں دے سپیکر اتارے, اے تے تینوں کہہ دے گا نے ممتاز قادری نو پھٹے لایا, لیکن اے تینوں کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اووے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہوئے. کیوں جی توجہ جی بچو, وہ تو اقبال سی نا جی کہندا اتھے پڑھدیاں کہنے لگا مدت محوے تگو دو بودام, رازدان دانش نو بودام, باغبانہ امتحانم کردام, اور محرمی گلستانم کردان, اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے. ایک تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا. اقبال کہندا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی, اتھے دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا, پھر میں نے سند جاری کیتی. میں کہ پھر کی ہویا؟ کہندا تاز بندے گلستان رستام, آشیاں بر شاخ طوبہ بستام. کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سنداں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں. میں کہ پھر کی کیتی؟ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی نا, چھوٹے جے درختوں تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا. جیڑا یورپ دیاں تعلیمہ کو متاثر ہوئے, اقبال کہندا او دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی. اینا کولو کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو, ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نال ناراضن, وڈے وڈے پلازے والے ساڑھے نال ناراضن, وڈے وڈے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نال ناراضن, ملن والے ناراضن. اساں کسی تے کی کیتا ہے سوائے اس تو اے ہی ساڈا جرم ہے. خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم, جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم. نہ اسی کسی دا خون بایا, نہ اسی کسی نو قتل کیتا ہے. ساڈا یا رسول اللہ جرم اے وے کہ اسی تواڈے صرف عاشق ہاں. اے ساڈا اے جرم ہے. میں جڑی گل کرن لگا سی, سانو اس گل تے کتنے اسی خوش ہاں. غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا, اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی. انہاں کہا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا, گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے, تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے, سارا کام اسی کیتا. تے جدو مال دین دی واری آئی تے حضور سانو پیسے نہیں دیتے. ایک گل چلدیاں میرے آقا تک پہنچ گئی. شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی. سانو ناز ہے اس گل تے قیامت تک صحابہ نہ بول دیتے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی. حضور نے بلا لیا انصار نو, فرمایا تسی یہ گل کیتی؟ جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی, ہے نہ نوجوانہ کیتی. سنو جی حضور نے گل کی.
اسی اس گل تے راضی ہاں لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں ساڈے واسطے ناز حضور فرما گئے جدوں انہاں گل کیتی نا جی اساں اے نہ گل کیتی تے پتہ حضور نے انہاں نو کی فرمایا اما تردونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو کہا بکریاں لایا اونٹ لایا اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے حضور لائے اور کیا لائے توجہ جی توجہ فرمایا بھئی تواڈے کول پوچھن گھر والے کی لے آئے اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے آئے تے باقی کمن جی اسی مال لے کے آئے ہم اس بات پر راضی ہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا ہمارے بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں کیوں جی ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا کوئی پاناما لے کر پکارا جائے گا کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹک ٹاک او بلیک کرن والا زرداری سارے محل دے نام تے پکاریا جائے گا کوئی کس نام تے پکاریا جائے گا قیامت والے دن سانو پکاریا بھی جائے گا تے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ جدوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی حکومت آئے گی نا بس آنا بڑی قریب ہے انہوں نے تو سمجھ نہیں رہا ہے حکومت چلانے کی ساڑھے فقیرہ کو مشورہ لوان بھائی دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جان نواز شریف دا 500 کنال دا محل لے کے انہوں او برانتھ روڈ آڑے پرانے مکان واپس بھیجو نہیں یہ بھیجن نا اسی انہوں نے مشورہ دے رہے عمران خان اپنا 300 محل آڑا خرید کے او تے میاں والی پیو دادے آڑے مکان چلے جائے واپس دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جان زرداری نو کہو جڑا تو سائنمنٹ دی ٹکٹا بحال کرتا سی نا بلیک اس گارج واپس چل راتوں رات یہ سارے ٹھیک نہ ہو گئے تو میں ساڑھے کو نسخہ موجود ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد تو جدو گھر گئے سن نا خطبہ دے کے صرف گھر پہنچے سن تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے سے تے سویر تک جتنے کرپٹ لوگ سن نا جتنے نمبر 2 مال کمائے ہوئے سی سویر تک سارے فٹ پاتا تے ستے ہوئے سن اربا پتی بھی انہوں نے پتہ سی عمر بن عبدالعزیز آ گئے اس تو ایک رات کی گل ہے قبلہ اے جڑا کہنے نہیں احتساب عدالت نبدی ہائی کورٹ کہتا نہیں مجرم ہی کوئی نہیں پھر قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو اس کو نہیں پکڑا جا سکتا اس کو نہیں پکڑا جا سکتا جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں کیوں جی قاضی شریح کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے حضرت عباس نے بلا لیا پر ناڑا حضرت عباس دا انہوں کھیڑیا تو انہیں جا کے دعویٰ کر دیتا حضرت عمر نے بلا لیا قاضی شریح نے انہیں کہا جی پر ناڑا کیوں پٹیا انہیں کہا جی وہ تو کوئی چیز بہ رہی سی میں جمعہ پڑھان جا رہے سی میرے تے پہ گئی میں نے دوبارہ کپڑے بدلنے پہ انہیں کہا اس کی یہ بات تھی کہ آپ غیر کی ملک میں تصرف کریں امیر المومنین ہو کر بس انہیں کہا جی اچھا پھر سزا کے ہوئے انہیں کہا سزا ہے کہ دوبارہ لاؤ پرناڑا حضرت عباس پتہ کی فرمان لگے انہیں کہا جی یہ پرناڑا انج نہیں ہے میں پرناڑا جدو لان کھڑے سی تے رسول اللہ قریب تو گزرے سن تے میرے کو کوئی جگ چیز نہیں سی اتر چڑھن دی تے حضور نیچے تشریف فرما کے حضور میں نے چک کے پرناڑا لایا پتہ حضرت عمر پھر کہا آج میں بھی انجے پاواں گا جی میں حضور بیٹھے سن آج عباس پھر چڑھے گا ہوتے حضرت عباس کیا بس اتنا ہی ویکھنا سی عمر امیر بنن تو بعد کوئی گل تو نہیں بدلی آج پر نالا ہی نہیں میں پورا مکان ہی مسجد نبی شریف کو دے رہا یہ اسلام ہے میں جس اسلام دیا گلاں کرنا اسلام ہے ساڑھے نہ مذاق کر دے ہو تسی دین نہ مذاق کر دے ہو بے کہ بڑے بڑے ہو دیتے خدا نے وہ بندے ہو جو پاکستان نہ بن دیتا عمران تو کتے ہونا سی اے باقی جتنے آنے نہ کتے ہونا سی خدا دا شکر تسی دا سجدے ہی پہ رہو نا لٹ مار نو چھڑ کے حضور دی امت نو لٹ مار دے بڑی دور تو پتہ نہیں جی کیوں جی حضور معراج والی رات کی ویکھیا حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک زنانی دا منہ نوچ رہی اپنے پنجیاں نال دا منہ نوچ رہی تے منہ دے بارے تے کوئی انج کرے تے بندہ منہ بچاندا تے جے دے منہ تے بلی اپنے پنجے نال نوچ رہی ہونی
فرمایا جبریل ایدا کی جرم اس عورت دا؟ عرض کی تھی حضور اس نے بلی رکھی ہوئی سی بدھی ہوئی سی بھوکیا مر گئی نہ انہیں آپو انہوں کوئی چیز پائی تے نہ انہوں کھولیا کہ زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیں دی حضور دے قلعے تے بدھیاں بلی مر گئی تا قیامت دا منہ نوچتی رہے گی دسو جے دے قلعے تے بلی مر جائے تو دی سزاوے تے جے دے دور اقتدار بچے مر جائیں کیوں جی جنہ دے دور اقتدار بیوہ عورتاں اپنے بچے نو جا کے بازار قیمت لاون کہ میں بل نہیں دے سکتی میں اپنے بچے بیچتی ہوں سمندرہ نہرہ میں چھال مار دے من دریائے راوی چھال مار دے من ستے اپنے بچیاں دیاں گلیاں گردنہ ماما کٹ دے من اپنی بھی کٹ دے من کہ میرے کو گھر دا چلہ نہیں سی چلدا انہاں نو نہیں پوچھا جائے گا کہ ارباں خرباں روپے قوم دے لٹ کے تسی باہر لے گئے تو میری امت بھوکیا مرتی رہی جی بلی دی اے سزا ہے تے انسان دی کتنی سزا ہونی اسی تے انہاں دے خیر خواہ ہاں کہ انسان دے پتر بنو اے ڈھڈ اج تک کسی دا نہیں بھریا واپس کرو ارباں روپے قوم دے جی بادشاہ سانو دے ووٹ میں دینے سارے واپس کر دیں گے جدو آپو بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے گا سب تو پہلے اچار نہ روٹی کھا کے وہ تو 5 سٹار ہوٹل نہیں نہ جائے گا میں تے شادی حالت نہیں جانا میں نے زبردستی لے گیا نا میں تو شادی حالت نہیں جانا کہ بھائی سادگی اپناؤ سارے نکاح بھی سادہ کرو بالکل اپنے سارے کام سادگیاں اپناؤ اے جناب گھر دی روٹی پکاؤ وچ آلو تے جناب گوشت پا دو اور شورما بڑا سارا بنا دو جناب وہ تے انہاں نوں کہو 2 روٹیاں سرید بنا کے کھاؤ جی یہ جی فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے پڑھ مڑ کیسے جی پانا نا اے تے کسے نہیں بھریا کیوں جی گھر راجے دا کسے نہ بھریا سوڑا احمد خانہ میاں محمد کہندا تینوں کر دے معاف جرمانہ سمجھ آئی بات اے تے گھر کسے نہیں بھریا آج تک اے پیٹ تے نہیں بھریا سادگی تاں ہی نا حضرت فاروق اعظم زیتون دا تیل کھاندیا کھاندیا پیٹ خراب ہو گیا کات جدوں پیا تے آپ دے پیٹ جو گڑ گڑ دیاں آوازاں آئیاں تے آپ نے فرمایا گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر جج مرضی آوازاں کر جد تک حضور دے ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا تسی بھی جناب کوئی تبدیلی کیتی اپنے کھان پینے کہندے ہو میں نواں پاکستان بنانا کوئی کھان پین تبدیلی فرمائی نے کوئی اپنے مشیرہ وزیرہ نو کوئی تبدیلی فرمائی نے وہی پروٹوکول میں گیا نا جی ادھر ڈیرہ غازی خان ملتان تے میرے نال گڈیاں نہ لوا دتیاں اتھوں دے ذمہ دار شکر ہے تسی کوئی نہیں لوائی بڑی مہربانی ایویں جناب ہوٹر دی کوئی نشہ ہی اتنا ہے اگے ہوٹر چل رہا ہوئے پچھلا بندہ ویسے ہی پاگل ہویا ہو بھائی ہوٹر چل رہا یہ ہوٹر دا کوئی نشہ ہی ایسا زبردستی انہاں پولیس والیاں گڈیاں لوا دتیاں میں کہ چلے ہوئے اپنے بچے نے اپنی جا کے کم کرن اور انہاں دی ڈیوٹیاں تھوڑیاں آخر ڈیرہ غازی خان تو پھر جدوں اسی چلے نہ لئیے وا کوئی 30-40 کلومیٹر چلے تے روک کے کہنے ہن تسی کدھر جانا ہے بھائی نہ دن آرام نہ راتی آرام ہن تسی جانا کدھر ہے میں کہا اسی جانا ہے میاں والی انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ نے حوالے جاؤ جدھر جانا انہوں نے کہا میاں والی تو 5 گھنٹے دا راہ ہے اتھوں تے تسی 5 گھنٹے چلدے ہی رہنا ہے میں کہا اسی تے چلدے ہی انہوں نے کہا اللہ دے حوالے راہ تے مرو یا زندہ رہو تواڈے کیوں جی میں کہا تسی تے جے ایک دن نہیں چلے ساڑھے نال کیوں جی میں کہو اور ہوندے جڑے پی کے جناب اپنی گڈیاں دا بھی ہوش رہنے ہوندا تے کوئی ایتھے تسی چک کے انہاں دی گڈیاں جو انہاں دے گھر چ پیندے ہو موتر پیندے ہوندا انہاں نے سویرے بھی موتر پی کے اٹھ دین میں آکھا سی راتی سوندے بھی حدیثاں پڑھ کے سوندے ہاں جی راتی سوندے بھی رسول اللہ دا حلیہ مبارک پڑھ کے سوندے کہ میرے آقا و مولا کے چہرہ انور ایسے تھا حضور کی مبارک پیشانی ایسی تھی میرے آقا و مولا کی مبارک زلفیں ایسی تھی میرے آقا و مولا کے مبارک دندان ایسے تھے میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی امام حسن فرماتے ہیں چاندی کیا سفید ہوگی میرے نانا جان کی گردن اس سے بھی زیادہ صاف اور شفاف گردن جتنی بھی کوئی صاف کرے نا کالی ہوڑوں نہیں راندی کوئی لاکھ دوائیاں لائے امام حسن فرماتے ہیں چاندی بھی شرما جاتی تھی اپنی شفافیت میں میرے نانا جان کی گردن کیوں جی پھر میرے نانا جان کے مبارک بازو ایسے تھے پھر ہتھیلیاں ایسی تھی پھر مبارک انگلیاں ایسی تھی پھر ابرو ایسے تھے پھر میرے نانا جان جب چلتے تھے تو زمین سمٹ کر آگے آتی حضور یہاں پاؤں رکھو حضور یہاں پاؤں رکھو کیوں جی اسی تے راتی ہے میں پوری حدیثاں تاں یاد کی تیاں میں جب پڑھنا شروع کرتا تھا بھی نیند آ جاندی تاکہ وہ شیطان کہنا بھی تو پورا حلیہ پڑھ کے سونا ہے میں کہا ہاں سونا ہے کہنا لو ہن میں تو اکھاں بند ہو جاندی ہیں لوگ ہیں جنہوں بلڈ پریشر ہے نا اسی مفت بلڈ پریشر ہونا ہی کسی نو نہیں میں نو کوئی بلڈ پریشر نہیں میں ایک گولی بھی نہیں کھاندا ہے کوئی تصور پتا کر دو میں ایک گولی بھی کسی بیماری دی نہیں کھاندا بیماری لگ دی تاں میں جدو بندہ دین تو دائیں بائیں ہوگا
اے جڑا میرا بہنا ہے یہ وچ گل ہو رہے ہاں جی ہاں کیوں جی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ہاں جی یہ کیا بات ہے ہاں جی یہ گل ہو رہی بیماریاں ہونیاں ہی کوئی نہیں میں تو نہیں پڑھیا میں علماء بیٹھے تو میں دس دیں گے 36 لاکھ مربع میل دی سرزمین حضرت عمر نے ایک ڈسپنسری بھی بنائی ہوئے میں کوئی اٹھا کے دسے اپنی سلطنت ایک بھی حکیم بلایا ہوئے بھائی صحابہ بڑے بیمار ہو رہے ہیں تے فلانے حکیم نو بلاؤ او فلانی جگہ بلاؤ او فلانی جگہ بلاؤ او ہاں اے میں ضرور پڑھیا کہ جدو فاروق اعظم زیادہ بیمار ہو گئے نا آپ دی رگاں کٹ گئیاں خوراک والیاں تے صحابہ ایک حکیم نو لین گئے وہ حکیم جدو رستے چاہ رہے سی وہ تو کہنا اچھا جی میں واپس جا رہا امیر المومنین دا وصال ہو گیا انہاں کہا جناب تو انہوں کی میں پتا کہ فونہ دا زمانہ تے آیا نہیں انہاں کہا اے بکری ویکھی نے انہاں کہا ہاں انہاں کہا جڑا فصل کھا رہی نا اس دے مالک دا فصل نہیں جدو تک حضرت عمر زندہ سن نا بکری بھی غیر دا فصل نہیں سی کھا دی اے بکری جڑے غیر دے فصل اچ بڑی کھڑی ہے دا مانا ہے امیر المومنین دنیا تو چلے اے میں ضرور پڑھیا تے باقی میں اے نہیں پڑھیا کہ جناب حضرت عمر نے ڈسپنسریاں بنائی ہون جناب جی فلان جی گھر گھر ہسپتال نہیں کھلے حضرت عمر دے دورے ہاں اے ضرور ہویا کہ کیسر و کسرا دیاں فوجاں نو لمیا پا دیتا انہوں نے کیوں جی اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں جنگ یرموک وچ ماہان آیا انہیں صحابہ دے چہرے ویکھے پھٹی ہوئیاں پگڑیاں ویکھیاں پھٹے جناب اپنے کپڑے ویکھے اور جنگاں لڑ کے انہاں دے جسم کمزور ویکھے تے وہ بڑا گنڈا سی 6 لاکھ فوج ہوتے کو صحابہ 36,000 اور کہنے لگا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ نُؤْتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ 10 دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُم بِمِثْلِهَا اور کہنے لگا اے سانو پتہ ہے بھوک تے ننگ تو آنو مدینے جو کٹ کے لائی تسی بھوکے ہوئے ہو ننگے ہوئے ہو آؤ ہر فوجی نو بھیجو میں 10 دینار سونے دے دیاں گا سالانہ کپڑے دیاں گا روٹی دے پیسے دیاں گا آؤ دانے دیاں گا چلے جاؤ مدینہ پاک واپس پریشان نہ ہونا آئندہ سال پھر بھیج دیاں گا اے انہیں جدو صحابہ نو تانا دیتا میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں کیوں جی عافیہ صدیقی روز اٹھے تے امریکی فوجی انہوں سویرے کون کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا کیوں جی یہ دی ماں نے میں نے گل کی تھی ہر روز وہ کہنے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا راتی سلطان ٹیپو نہیں سی آیا راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا تینو چھڑان راتی شراف الدین ایوبی نہیں آیا شہاب الدین محمد غوری نہیں آیا التمش نہیں آیا شیر شاہ سوری نہیں آیا طارق بن زیاد نہیں آیا یہ انہوں تانے دیں دیں اور رو کے منہ پرا کر لیں دی جے کوئی ہوندے تو انہیں کہنا سی پتر بس پہنچن والے نہ آگئے 16 سال ہو گئے نو انتظار اچ بیٹھی محمد بن قاسم دے انتظار اچ اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ امید ہے پوری دنیا دی امید ہے پوری دنیا تو آڑے وال ویکھ رہی کسی دی گل وچ نہیں آنا نہ اسی تشدد پسندہ نہ اسی تشدد دی حمایت کر دیاں نہ اسی کسی دے قاتلاں نہ قتل دی حمایت کر دیاں لیکن ایک کان کھول کے سن لو حضور دی عزت آبرو ختم نبوت اور دین کے لیے یہ گردنیں رکھی ہیں اور تا صبح قیامت ہماری اولادیں بھی گردنیں اس لیے رکھے گی کہ یہ رسول اللہ کی عزت پر قربان کر دے ہر چیز قربان کر دے بات سنیں بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی روزانہ سنتی اب ہندو میرے خلاف ہندو بھی کلپ چلاتا ہے کہتا ہے یہ خادم رجوی کہنا یہ خادم رجوی یہ بڑا کٹر ملہ ہے اور میں آکھا اسی بھی کدی کیا انہاں دے کون ہوندے مذہبی اسی بھی کدی کیا تو اڑا پنڈت بڑا کٹر ہے کیوں جی سانو تو ساڑھے ڈیڈے تا درد ہی کد نہیں ہویا ہندوانوں میرا کیویں درد ہویا پتہ اور کہنا یہ کٹر ملہ ہے خادم رجوی کٹر ملہ میں آکھا گاں دا موتر پینا لیا ظاہر ہے میں دودھ پینا پتہ ہے میرے بارے ہندوانوں کی تکلیف ہوئی وہ کہندے اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی کرکٹ کھیڈن والا اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی ہاکی کھیڈن والا اسی تے انہاں دا بیڈمنٹن کھیڈن والا ہیرو بنایا سی اے مڑ مڑ کہندا نور الدین زنگی آیا اے کہندا شہاب الدین محمد غوری آیا او کہندا قطب الدین ایبک آیا اے کہندا مڑ کے اپنے پرانے ہیرو دا نام لیندا جنہاں ساڈے وڈیاں نوں جناب چھکے چھڑا دیتے
پتہ نا شہاب الدین محمد غوری شکست کھا کے گیا تے سال بعد پھر آیا تے ایک مجذوب انہوں ملیا پشاور دے مقام تے انہیں کہا کدھر جا لیا انہیں بادشاہ والی کباب کھول کے تھلے والا کپڑا وکھایا انہیں کہا پورا سال کپڑے نہیں دھوتے بدلہ لین جا رہے ہیں ہاں جی اس واسطے شہاب الدین محمد غوری دا ڈاکٹر عبد القدیر کو میں پوچھے سی میں آگا تسی اے دے نا دے کیوں بنایا کہندا تو انہوں مولانا پتہ نہیں کہ دہلی دی سلطنت جڑی دہلی تے جھنڈا اسلام دا کنے لہرایا کہندا میں شہاب الدین غوری دا میں میزائل اس واسطے بنایا کہ بر صغیر اسلامی سلطنت دا بانی میں اب ڈاکٹر عبد القدیر کو پوچھا میں آکھا جنہوں چھڑ کے گئے سی پیچھے قطب الدین ایبک تو پھر ادا کیوں نہ بنایا میرا اٹھ کے نا میرا ہاتھ ناپ لیا انہیں کہا تو بڑا پڑھیا لکھا مولوی لگنا اٹھ کے نا میرے ہاتھ دو میں ناپ لیا انہیں کہنے لگا او دا سرکاری حکومت نے جو بنا چھڑیا میں کہا تو ویکھن گیا نارکلی کہندا کوئی نہیں گیا تو میں کہا نہ ہی بنا دے تے چنگا تینوں چاہیے سی بنانا کہندا پھر افسوس ہے میں نے ادا بھی بنانا چاہیے سی اے مزار تو انہیں بنایا نا قطب الدین او دا شہاب الدین محمد غوری دا میں او دے مزار دے سرگی حاضری دین گیا چکوال موڑ تو جدوں میں گڈی ادھر موڑی نا تو جس ہوٹل والے کو پوچھو کہنا نہ ادھر نہ جانا رات لٹے جاؤ گے سویر ہوئی گی تو پھر جانا شہاب الدین محمد غوری دا مزار وال نہ جانا ہے تو بڑی لٹ مار ہوندی میں ڈرائیور ہے مڈے چوچے میرے نال میں کہا چلو گڈی ہونے چلو کہنے لگی جی وہ رستے لٹ مار ہو گئی تو پھر میں کہا چھوڑو یار ایڈا وڈا شہنشاہ شہاب الدین محمد غوری ہوئے تے اپنے آن والے مہمانوں دی حفاظت بھی نہ کر سکے اسی پھر ایویں سلام کرن جا رہے ہیں چھڈو پرے پھر اسی امراض تو مڑ آواں گے کہاں گے ایویں جھوٹ مار رہے ہیں ایتھے کوئی نہیں شہاب الدین محمد غوری دی قبر سانو رستے چڑی بھی نہیں ملی بندہ ملنا تو در کنار ہے آندا نا بندہ چڑی نہ بندہ تربیت پوندا یا لومڑ یا گدڑ نکل آندا سانو چڑی بھی اڑدیا نہیں ملی شہاب الدین میں غوری ساڈے کار نال چلیا میرے مہمان آ رہے ہاں جی اسی جنوں من اسی جاندے ہاں انہوں من کے جاندے ہیں جڑا من کے گیا سی اسی ہوتے فاتحہ پڑھن بیٹھے تے پتہ لگتا سی یہ ہزاراں دا اجتماع ہے میں منڈے نو کیا میں کوئی بندہ ہے کہندے جی ایک بھی کوئی نہیں میں کہا پتہ ہے شہاب الدین غوری کتنا روحانی آدمی اتنے ہزاراں روحاں موجود ہیں اس ویلے ساڈی فاتحہ دے وچ ہاں چس آ گئی اتنے فاتحہ پڑھن میں کہا میں شیر بندے کو آیا ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر لو جی میری گل مک گئی آخری میں تو انہوں شیر بنانا شیر تو تسی پہلے بھی ہو میری گل گدڑ سونی نہیں سکتے توجہ جب تک سورج چاند رہے گا 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 لو جی بسم اللہ لو جی